یہ بچے کو میں آگے کا نیا سبق دے رہا ہوں. آج ہے 18 تاریخ، یہ کل 17 تاریخ کا اس کا سبق تھا. اب یہ بچہ ہم کو سنا ہے. اب بچہ جب سناتا ہے نا تو وہ اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ 5 تختیاں ہوتی ہیں. جیسے یہ حرکات ہے، یہ سکون ہے، یہ تشدید ہے، یہ یا مدہ ہے جو کھڑی زیر کی طرح ہے، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، حرکات ہے. یہی جو 6 تختیاں ہیں، حرکات، تنوین، حرکات مدہ، حروف مدہ، جزم اور تشدید، بس یہی اگر بچے کی مضبوط ہے تو اب صرف کام رہتا ہے مشق کا. اتنا آ جانا بھی کافی نہیں، تختیاں یاد ہو جائیں. تختی یاد ہونے کے بعد وہ ذہین بچہ ہوتا ہے تو وہ تو ان تختیوں کے سہارے سے ہی بہت تیزی کے ساتھ مثالیں پڑھ لیتا ہے. لیکن جو بچہ ذہین نہیں ہوتا ہے، کم ہمت ہوتا ہے، تو وہ مثالیں دیکھ کر کے الجھ جاتا ہے. تب استاد کا کام یہ ہے کہ اس کا سپورٹ کرے، تعاون کرے، اس کو ہیلپ کرے تاکہ وہ بچہ اپنی معلومات جوڑ کر کے ہمت کر سکے مثال پڑھنے کی. اب یہ بچہ ہم کو پڑھ کے بتائے گا. چلو بیٹا پڑھ کے بتاؤ. دیکھو ابھی یہ خود سے پڑھ. ہاں یا پڑھنے کا نہیں، با کو یہاں میں ملائیں گے تو بائی. چلو ہو گیا. اب بولو پھر. ہم نون کو آگے ساتھ پہ تشدید ہے نا تو ملائیں گے نا. چلو ملاؤ. ہاں اب اگر یہاں نہیں ملا سکے تو پھر ہم تختی میں لے جائیں گے، لیکن پچھلی تختیاں اس کو یاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے. پڑھو پھر سے بیٹا. اگر نہیں یاد ہوتی تو یہ ملا کے ہم کو آواز بتا بھی نہیں سکتا. پھر سے پڑھو. ہاں اب کیا کرنے کا؟ سات کو کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ سو پڑھیں گے. پیش ہے تو اور آگے کیا ہے؟ سو کے بعد کون سا حرف ہے؟ جزم کس پر ہے؟ ہاں تو کیسے پڑھیں گے لام کو؟ سول. شاباش. سات کو لام میں ملایا نا. بچہ بول نہیں سکتا ہے لیکن وہ پڑھ کے بتا دیا اس نے. سول کیسا بولیں گے؟ پھر آگے با کے اوپر زیر ہے تو کیا پڑھیں گے؟ چلو اب پڑھ کے بتاؤ. یہاں سے اور نون سے پڑھ کے بتاؤ. چلو با سے پڑھ کے بتاؤ. شاباش. اب میم سے پڑھ کے بتاؤ. ہاں یہ نون ساکن کے بعد با آیا نا تو نون ساکن کو میم سے بدلا نا اور گنہ اور اکفا کے ساتھ پڑھنے کا ہے نا. تو کیسے پڑھیں گے؟ گنہ اکفا کرنے کا نا. اپنے اوپر سے کرتے ہیں بیٹا. شاباش. اس طرح سے تعاون کرنا. ہمارے بعض اساتذہ کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ بس بچہ ہمارے سامنے بیٹھا، بس پڑھ کے سنا دے، ہمیں ذرا بھی اس کو بتانا نہ پڑے. اس طرح بچہ نہیں بنے گا. بچے کو اگر اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ مفید ہے. کیونکہ اس میں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ رٹا ہوا کسی کا یاد کرا ہوا پڑھتا ہو، خود سے نہ پڑھ سکے. جبکہ اس طریقے میں پہچان ہونے کا 100% گارنٹی ہے پہچان کی. تو بچہ پڑھ ہی لے گا، پہچان ہی لے گا. اس طرح سے انشاءاللہ کام کریں گے تو ہمارا بچہ قاعدے ختم ہونے کے بعد کبھی بھی یہ ناکام نہیں ہو سکتا.